دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر ایک نوجوان عالم ہے مولوی محمد مظاہری۔ انہوں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کچھ کلمات کہے ہیں، یعنی کہنے کا منشا اور مقصد ان کا یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو تقاریر فرماتے ہیں یا امت کو جو نصائح فرماتے ہیں، امت کو جو محبت بانٹنے کا کام کرتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے گوشے وہ ہوتے ہیں کہ جن گوشوں کو مکمل بیان نہ کرنے کی وجہ سے یا ان گوشوں کی مکمل تفصیل کے نہ بیان کرنے کی وجہ سے امت کو نقصان اور گھاٹے کے اندر جا رہی ہے، کہ اس کی تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے امت اس سے غلط مطلب اخذ کر لیتی ہے اور غلط مطلب نکال کر غلط راستے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی دامن سے یہ بات کو باندھنا یہ اچھی نہیں ہے، یہ نازیبا حرکت ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جب بھی بیان اور خطابت کے میدان میں آتا ہے اور کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے اور امت کو نصائح کرتا ہے، تو وہ جس کڑی کو لے کر آیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی کڑی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو کرتا ہے، بات اپنی پیش کرتا ہے، اور دیگر جو گوشے اس کے اندر نکل رہے ہوتے ہیں ان گوشوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ان تمام گوشوں کا احاطہ نہیں کرنا مقصد ہوتا، بلکہ جس نہج اور جس موضوع اور جس عنوان کا انتخاب ہوتا ہے، ذہن کو اسی عنوان کی طرف پھیر کر اور حدیثوں کو یا قرآن کریم کو جب اس موضوع پر اور اس عنوان پر فٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جہاں اس عنوان کے تحت بات موجود ہوتی ہے صرف ان کو اتنا ہی پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ان حدیثوں اور قرآن کے اندر اور بھی دوسرے مطالب موجود ہوتے ہیں، تشریحات کے لحاظ سے اس کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو اس وقت اس عنوان کے تحت پیش کرنا مقصود نہیں ہوتا، جس کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ عامتاً یہ معاملہ ہے، ہر عالم کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ خود جو مولوی محمد مظاہری نے یہ بات کہی ہے، وہ خود بھی جب جمعے کے اندر وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں مسجد کے اندر امام ہوں، تو جمعے کے اندر میری امید یہ ہے کہ وہ خطاب ضرور فرماتے ہوں گے، تو جمعے کے خطاب میں بھی وہ ایسا کام کرتے ہوں گے، اور یقیناً ہر آدمی کرتا ہے تو وہ بھی کرتا ہوگا۔ تو اس بنا پر یہ کہہ دینا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو حضور علیہ السلام کا ایک عمل بیان کیا اور اس عمل کی وجہ سے، اور وہ عمل یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان کیا کہ جب یہودیوں کے جنازے کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ ایک عمل بیان کیا،
اور اس عمل کے تعلق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدنی زمانے کے اندر، مدنی زندگی کے اندر اس معاملے کو انجام دیا ہے، اور ایک انسانیت کے ناطے سے اس عمل کو کیا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو مکی دور کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے اس یعنی مولوی محمد مظاہری کے کم علمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعات کا صحیح معنی میں اندازہ ان کو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس عمل کو انسانیت کے ناطے سے کیا، محبت انسان ایک دوسرے کے درمیان میں۔ اللہ نے جتنے بھی بندے دنیا کے اندر پیدا کیے، وہ مذہب کے لحاظ سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ تمام کے تمام بندے ہونے کے ناطے سے سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ تو انسانیت کے ناطے سے، اسی طرح سے محبت کے تقاضے سے ایک دوسرے کے اندر محبت اور تعلق ہونا چاہیے، اسی ناطے سے اللہ کے نبی نے اس کام کو کیا تھا۔ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس عمل کو اسی ناطے سے بیان کیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس بیان کو سننے کے بعد، اس بیان کو سماعت کر کے کوئی غلط مطلب اخذ کرے، اور وہ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صاحب یہودیوں کے ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تعظیماً، تو یہ تعظیماً کھڑا ہونا نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ آپ تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں تو لہٰذا موجودہ وبا والی صورت میں، موجودہ وبائی زمانے کے اندر جب چاروں طرف وبا کی گھٹا پھیلی ہوئی ہے، تو اس زمانے کے اندر غیر مسلموں کے مذہبی چیزوں کے اندر بھی شرکت کرنے کی گنجائش ہوگی، یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ اس بات سے کوئی یہ بات سمجھ رہا ہے، وہ اس کی سمجھ ہے، لیکن اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہو، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا وہاں پر کھڑے ہونا ایک انسانیت کے ناطے سے ہے، تعظیماً نہیں ہے۔ یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے مذہب اور ان کے دھرم، ان کے عقیدے اور ان کے عقائد کی تعظیم کرنا مقصد ہو، ان کے عقیدے کا احترام کرنا مقصد ہو، یہ قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے یہ تشریح اس حدیث کی بیان نہیں کی۔ اگر کوئی جاہل اور گنوار ان پڑھ آدمی حدیث کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر وبال آنے کے اندر کوئی تعامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، ایک بیان کرنے والے کے اوپر یہ تہمت زنی اور الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اگر آپ نے یہ بیان کیا ہے تو آپ کے بیان کی وجہ سے لوگ اس غلط کام کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ غیر مسلم کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، غیر مسلم کے جنازے کو شمشان کے اندر جلا رہے ہیں، اور ان کے اس مذہبی شعار کے اندر، مذہبی نشانیوں کے اندر اور مذہبی امور کے اندر شرکت اختیار کر رہے ہیں۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے راہبروں نے جو مسائل بیان کیے ان مسائل پر چلیں، نہ کہ خود محدث بن جائے، خود مفسر بن جائے اور خود فقیہ بن جائے۔ اگر خود ہی اتنے بڑے فقیہ ہیں وہ لوگ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ادنا سی بات سے وہ آج مفکر اسلام بنے جا رہے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ تو شاعر اسلام کیا ہے انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کس بات سے روک لگاتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے، اس بات کا علم انہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام کن باتوں کا حکم کرتا ہے، کن باتوں کو کرنے کا مکلف بناتا ہے، اسلام کی حدیں کیا ہے، ان تمام چیزوں کا علم ان کو ہونا چاہیے، جبھی وہ فقیہ کہلا سکتے ہیں۔
ورنہ تو اگر ایک کسان آدمی کے ہل بیل کو چھوڑ کر اپنے کھیتوں کے کاموں کو چھوڑ کر اگر وہ میدان علم کے اندر آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کی ہلاکت طے ہے، امت کو ہلاکت سے اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آخر کے اندر مولوی محمد مظاہری سے میری درخواست ہے کہ مولوی صاحب یہ بات گوش گزار رہے کہ آپ نے جس بات کو ایشو بنایا ہے وہ بات ایشو کے قابل نہیں ہے، وہ بات اس قابل نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو نصیحت کر سکے یا الزام لگا سکے۔ ہم الزام تو نہیں کہتے، لیکن آپ نے ان کی بات کو غلط رخ دینے کی کوشش کی ہے جو ایک انتہائی ناپسند ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے اس بات سے غلط مطلب اخذ کیا ہے انہیں سمجھاتے آپ۔ اگر واقعتاً آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کو ایک بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ایک عالم دین تسلیم کرتے ہیں، تو اس بنا پر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی باتوں کا صحیح مطلب عوام کے سامنے رکھتے اور ان عوام کے لوگوں کو جنہوں نے ان کی بات سے غلط مطلب نکالا ہے انہیں آپ سمجھاتے کہ ان کی بات کا یہ مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں، بلکہ ان کی بات کا مقصد اور مطلب یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ اس کے ذیل کے اندر پس منظر میں قرآن کریم سے دلائل پیش کرتے اور احادیث نبویہ سے دلائل پیش کرتے اور فقہائے اعظام کے فقہی عبارتوں سے دلائل پیش کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اگرچہ آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاپولیرٹی نہیں چاہیے، ہمیں کیا نام ہے شہرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کسی بڑے عالم دین پر ہمارے راہبر اور رہنما جیسے لوگوں پر، جیسی شخصیات کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ آیا میں نے جو بات کہنی ہے وہ بات میرے خلاف تو نہیں، وہ بات شریعت کے خلاف تو نہیں، وہ بات ان بزرگوں کے خلاف تو نہیں۔ آپ نے باتیں اچھی کی ہیں، باتوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے باتیں صحیح نہیں کی، آپ نے ساری باتیں اچھی کی ہیں، ساری باتیں قابل قبول ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی عالم کے اوپر انگلی اٹھا دیں، بلکہ عالم کی باتوں کی تشریح کرتے۔ اگر واقعتاً حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے غلطی کی ہے تو اسے منظر عام پر پیش کرتے تو بہت اچھی بات تھی، اور مولانا طارق جمیل صاحب پھر اس سے رجوع بھی فرماتے، اور یقیناً اس سے پہلے حضرت مولانا سے کئی مرتبہ غلطی ہوئی، چوک ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، چوک ہو سکتی ہے۔ اور مولانا کو جب اطلاع ملی اور خبر ملی کہ میری زبان سے یہ بات غلط نکل گئی اور مجھ سے یہ بات غلط ہو گئی، تو آپ نے رجوع فرمایا ہے، آپ نے اس بات کو واپس لیا ہے اور آپ نے لوگوں سے معافی تک مانگی ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ والا طریقہ جو آسان بھی طریقہ تھا اور بہتر طریقہ بھی تھا، اس طریقے کو اختیار کرتے کہ آپ جن لوگوں نے اس بات کو غلط رخ دینے کی کوشش کی تھی ان کو آپ سمجھاتے، انہیں آپ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ جو مطلب آپ حضرات نکالنا چاہ رہے ہیں وہ مطلب قطعاً نہیں ہے، بلکہ مطلب وہ ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس گوشے ہی کو ترک کر دیا، اس گوشے کو فقہاء نے بیان کیا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور گوشہ بالکل واضح ہے، ظاہر اور باہر ہے۔
آخر کے اندر تمام برادران اسلام کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل جس امر کے اوپر یہ جھگڑا چل گیا اس جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ اسلام کے حدود کو پہچانیں اور اسلام نے ہمیں جن اعمال کو کرنے کی تاکید کی ہے ان اعمال کو ہم اختیار کرنے والے بنیں، اور جن اعمال کو ہمیں ترک کرنے کو اسلام کہتا ہے ان اعمال کو چھوڑنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔